لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، آج کی اس جمعے کی تقریر سے انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ مسلسل 8 جمعوں کی تقریریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہوگی. چونکہ ربیع الاول آ رہا ہے اور عموماً رجحان ربیع الاول میں سیرت طیبہ کو سننے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ بات محل نظر ہے، قابل اصلاح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کے حق تلفی ہے. 365 دن میں کوئی دن میرا اور آپ کا ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں، آپ پر درود نہ پڑھیں. اس لیے ہماری مسلمان کی تو ہر مجلس حقیقت میں ہے ہی وہ جس میں بھائی کس کا تذکرہ ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن چلو اسی بہانے کچھ سیرت کی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی تو انشاءاللہ 8 جمعوں کی تقریریں سیرت طیبہ کے موضوعات پر ہوں گی. عموماً ہمارے یہاں جو سیرت کا مزاج ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت پر زیادہ زور لگاتے ہیں، جس میں ادبی جملے اور لوگوں کو اسی پر زیادہ مزہ آتا ہے. وہ بھی صحیح ہے، ہمیں کسی کو غلط کہنے کا حق حاصل نہیں، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ سیرت کی کوئی علمی پہلو، عملی پہلو بیان کیے جائیں، سنائے جائیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا دل میں اضافہ ہو اور مجھے اور آپ کو عمل کی طرف کوئی نہ کوئی چیز آگے بڑھنے والی ہو. اس لیے آج کی مجلس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ کیا تھا اس کو عرض کروں گا. اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھنا. ایک تو یہ کہ کسی مائی کے لال کا بس کا کام نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو اپنے الفاظ میں ڈھال سکے. سارے دنیا کے فصحا، بلغا، شعراء، ادبا، خطبا جمع ہو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو بیان نہیں کر سکتے، چونکہ آپ علیہ السلام کا جسم اطہر بھی ایک معجزہ تھا. بھائی توجہ رکھنا، حضور کا جسم اطہر کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا. حسن و جمال کی اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ انسان اس کو لفظوں سے تعبیر کرنے میں بالکل عاجز اور بے بس ہے. صحابہ اکرام نے حضور کے حلیہ پر تقریباً 400 احادیث ہم تک پہنچائی ہیں. بھائی کتنی؟ 400. ہاں، یہ میں آج فجر میں لگا ہوں اس موضوع کو دیکھنے
میں نے بیچ میں 1.5 گھنٹہ وقفہ کیا ہے، فجر سے لے کے اب تک مسلسل صرف میں نے 1.5 گھنٹہ سانس لیا، میں نے 400 کی 400 احادیث ساری تفصیل سے نظر سے گزاری، تو اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے کتنے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچایا۔ لیکن یہ 400 احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے پر مشتمل ہیں، یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اپنا تبصرہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کے چہرے کو ہر صحابی نے اپنی ہمت کی بقدر تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھائیو میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ کچھ میرا گلا کمزور ہے بھائی، ذرا تھوڑی سی مدد کرو، ہلکے اس سے کام چلا لو۔ ہر صحابی نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو دیکھ کر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کو کیا کیا؟ آگے منتقل کیا۔ اس لیے بعض جگہ ان روایات میں کہیں اختلاف بھی ہو گیا، چونکہ ہر صحابی کا اپنا اپنا ظرف تھا، ہر صحابی کا اپنا اپنا بیان تھا۔ لیکن علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو بیان کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، بڑا وزن محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی تعبیر نہ آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے خلاف ہو۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ میں بھی اس موضوع پر بہت ڈرتا ہوں، میں اس حوالے سے بھی کچھ زیادہ ڈرتا ہوں۔ میرے ساتھ اس منبر پر کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ 45 منٹ کی تقریر کی ہے، اس میں کوئی ایک لفظ کسی کو لگا کہ یہ صحیح نہیں۔ انہوں نے 45 منٹ کی تقریر نہیں دیکھی، انہوں نے صرف کیا دیکھا؟ بس ایک لفظ، ایک مرتبہ ایک لفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آواز دی، میری یہاں تقریر میں یہ نکل گیا، اور لونڈے ایک صاحب نے مجھے بڑا، یہی بیٹھے ہوں گے کہیں، بڑا گرم و گرم فون کیا، 3 دن تک میرے پیچھے پڑے رہے کہ آپ نے توہین کی ہے۔ میں نے کہا بھائی فیروز اللغات کھول کر دیکھو، پرانی اردو دیکھو، حضرت تھانوی، پرانے تمام اکابر اپنی تحریروں میں بیٹے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بے تکلف میں، جیسے ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ پتر، بھائی جیسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ او پتر گل سن، تو پرانی اردو میں یہ کہتے ہیں۔ میں نے فیروز اللغات کھول کے دیکھی، لونڈا کس کو کہتے ہیں؟ لونڈا کہتے ہیں لڑکے کو، بیٹے کو۔ اردو کی لغات میں وضاحت ہے کہ بڑے چھوٹوں کے بے تکلفی سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ میری سب کچھ وضاحت کے باوجود ہمارے وہ دوست مان کر نہیں دیے، انہوں نے کہا آپ نے توہین کی ہے، یعنی مجھے توہین کر کے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا، لیکن میری وضاحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حالانکہ میں لاہور اور کراچی اردو ماحول میں رہا ہوں، اردو آتی تو نہیں مجھے، یہاں اردو کے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں، مجھے تو اردو کے الف با بھی نہیں آتی، لیکن تھوڑا بہت اردو کو پڑھا ہے، خود ایسے ماہرین سے سنا۔ میں نے مستقل جن کو میں 2-3 اردو کے بڑے استاد سمجھتا تھا، ان کو فون کر کے پوچھا کہ بھائی میرے اوپر توہین کا فتویٰ لگ گیا ہے، تو میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، میں نے غلط تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی غالب نے اس کو فلاں جگہ استعمال کیا، فلاں نے اس کو فلاں جگہ استعمال کیا، فلاں شعر میں اس کو یوں استعمال کیا، فلاں میں یوں استعمال کیا۔ یہ بے ادبی کہاں سے آ گئی؟ پرانی اردو میں بیٹے کو، بھتیجے کو، چھوٹے کو بے تکلفی سے لونڈا ہی کہہ دیتے تھے۔ اب اگر اس کا معنی کسی نے غلط بنا دیا ہے تو بھائی یہ تو ہمارے استعمال کا قصور ہے، یہ بات پرانی ہے، میں کوئی اس کی وضاحت نہیں دے رہا، میں صرف آپ سے پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر کوئی حضور کے حلیہ مبارک کو تعبیر کرنے میں آپ کے معیار سے کوئی نیچا لفظ آ جائے نا تو مجھے معافی دے دینا، مجھے معافی دے دینا۔ سوء تعبیر سوء عقیدہ کی علامت نہیں ہوتی۔ بھائی اگر عرض کروں آپ اس کو سمجھیں گے؟ بھائی ٹھنڈے بیٹھے ہو سارے آپ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بعض مرتبہ لفظ کوئی مناسب غیر مناسب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ بھی ایسا ہے، اس کا عقیدہ بھی
مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مضمون میں ایک حدیث کی تشریح میں ایک غیر مناسب لفظ نکل گیا تو کسی نے مولانا گوہر رحمان صاحب کو لکھا، تفہیم المسائل مولانا گوہر رحمان صاحب کی میرے پاس ہے، میں نے اس کو بالاستیاب دیکھا ہوا ہے، اس مقام پر بھی میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ مولانا گوہر رحمان صاحب نے اس کا یہ فرمایا کہ یہ سوء تعبیر ہے، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی مضمون میں کسی سے سوء تعبیر ہو جائے نا، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا عقیدہ بھی ایسا ہے۔ معافی دے دیا کرو، کیا کر دیا کرو؟ معافی دے دیا کرو۔ بعض مرتبہ کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو بھائی ڈر ڈر کے اگر اجازت دوں تو اب آگے بیان کروں کہ بریک لگا دوں؟ تو بھائی میں چونکہ ڈرا ہوا ہوں، اکثر پونے گھنٹے کی تقریر میں ایک لفظ کسی کے خلاف آ جائے۔ پچھلی مرتبہ میں نے تقریر کے آخر میں کہا بھائی پچھلی تقریر تھوڑی سی سخت ہو گئی اور آپ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں، میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ والوں کو بھی مجھ پہ غصہ ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی مجھ پہ غصہ ہے، چونکہ دونوں نے ملک کو برباد کیا ہے۔ آخر میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد ایک صاحب آگے، اس نے کہا اگر ہم آپ کی معذرت قبول نہیں کرتے تو پھر؟ میں کہا بھائی پھر اب سولی چڑھا دو، اور کیا کرو؟ میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ان دونوں نے کیا کیا ملک کا؟ جو پچھلے آئے تھے، ابھی جو گئے ہیں نالائق، انہوں نے بھی ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اس کے پچھلے خان صاحب تھے، انہوں نے بھی بیڑا غرق کیا۔ غریب کا تو یہاں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال یہ باتیں مجھے کہنی نہیں تھی لیکن غیر اختیاری طور پر آ گئی، بس ان کو چھوڑ دیجئے، اب اصل بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کا حلیہ بنیادی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کے لیے اس کا حلیہ ہی کافی ہے۔ آنکھ سے کانا، بدبخت سے بدبو آئے، 6 مہینے مسواک نہ کرے، 6 مہینے مسواک نہ کرے، اور مٹی کھاتا تھا، جیب میں گڑ بھی ڈال لیتا تھا، روڑا بھی ڈال لیتا تھا، گڑ سے کیا کر لیتا تھا؟ استنجا، اور مٹی سے کیا کر لیتا تھا؟ گڑ کی جگہ اس کو کھا لیتا تھا، اور چابیوں کا اتنا بڑا گچھا گلے میں ڈال کے رکھتا تھا، اپنے خزانوں کی چابیاں کسی کو دیتا نہیں تھا، اور جب نماز کے لیے آتا تھا ان چابیوں سے کھیلتا، چھن چھن کرتا آتا تھا۔ بعض دفعہ 3 4 کرتے بھی پہن لیتا تھا، اور کیا کمال کرتا تھا، جو کرتے کا بٹن ہے وہ ویسکوٹ شیروانی کے ساتھ، اور شیروانی کا جو بٹن ہوتا وہ کرتے کے اس کے ساتھ ملا لیتا تھا۔ اگر مرزا قادیانی کے دجال و کذاب ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس بدبخت کا حلیہ ہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ دل ہی نہیں مانتا اس کی تصویر کو دیکھ کر، اور نبوت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسا بدبخت بندہ، ایسا بدبخت بندہ، آنکھ سے کانا، ناپاک۔ اس کے بیٹے نے سیرت مہدی میں خود لکھا، سیرت مہدی میں اس کے بڑے بیٹے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین نے لکھا کہ میرے ابا کو دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا۔ کتنی مرتبہ پیشاب آتا تھا؟ 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، اور اکثر کپڑے بھی کیا رہتے تھے؟ ناپاک رہتے تھے۔ اب مرزا قادیانی کا جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سراپا ہے، وہی اس کے کذاب اور دجال ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ میں یہ بات سمجھانے کہ اب آئیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہی کافی وافی ہے۔ اللہ کا ایک قدرت کا عجوبہ ہے، ایک معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہی اکیلا اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی، بھائی ترمذی، شمائل ترمذی کا آخری باب امام ترمذی نے یہی قائم کیا ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی. اور بھائی ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کی حسرت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی خواب دیکھ لے حضور علیہ السلام کو دیکھ لے تو ساری زندگی اس کی لذت نہیں بھلا پاتا کہ میرے جیسے گناہ گار نے بھی خواب میں کس کو دیکھ لیا ہے. اور وہ حدیث کو یاد کر لیجئے، ہمارے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام سے، تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے اگر ان کو میری زیارت کرنے کے لیے اپنا سارا مال بھی لٹانا پڑے وہ اپنا سارا مال بھی کیا کر دیں گے؟ لٹا دیں گے. اب جب ہر مسلمان اللہ کے نبی کی وہ خواب میں دیکھنا چاہتا ہے مجھے خواب میں زیارت ہو جائے، تو علماء نے فرمایا خواب کی زیارت حضور کی وہی زیارت ہے جو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میرا حلیہ اختیار، بھائی دوبارہ الفاظ کہنا میرے ساتھ بولو، شیطان میرا حلیہ. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے حضور کو حضور کے حلیہ میں دیکھا تو اس نے حضور کو دیکھا ہے. چونکہ شیطان حضور علیہ السلام کا حلیہ دھار، یہ حلیہ معجزہ ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ یار اس ہستی کا وجود ایسا معجزہ ہے، اصل کی نقل تو کیا اترنی ہے، اس کی نقل تو خواب میں بھی نہیں اتر سکتی. کون سمجھا میری بات؟ بھائی ہم چاند پر بیٹھے بیٹھے جا سکتے ہیں لیکن خواب میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ منٹوں میں جا سکتے ہیں. سعودیہ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں. خواب میں ہم پوری دنیا کی سیر مفت کر کے جو ناممکن ہوتا ہے وہ خواب میں ممکن ہو جاتا ہے. میں صبح سے اس بات میں ڈوبا ہوا ہوں، سچ بات عرض کروں کہ جو ناممکن ہوتا ہے وہ خواب میں کیا ہو جاتا ہے؟ ممکن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کتنا اللہ کا بڑا قدرت کا عجوبہ ہے کہ اس ہستی کی اصل نقل تو دور کی بات ہے، اس کی نقل تو خواب میں بھی نہیں اتر سکتی. کون سمجھا میری بات؟ اس کی نقل خواب میں بھی اتر. فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں میرا حلیہ اتار. ہاں ایک بات سمجھ لیجئے، علماء نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی نامناسب حالت میں دیکھا وہ حضور کو نہیں دیکھا، وہ اس نے اپنے عیبوں کو دیکھا ہے. بھائی وہ کس کو دیکھا ہے؟ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی مثال ہے او شفاف نگینہ کی، شیشے کی. شیشے کے سامنے میرے چہرے پر کالک لگی ہو، میں جب اعلیٰ شیشے کے سامنے جاؤں گا تو بھائی وہ کالک شیشے کی ہے یا میرے چہرے کی؟ اگر کوئی شخص نامناسب حالت میں خواب میں حضور کو دیکھے وہ حضور کو نہیں دیکھ رہا، وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے عیبوں کو، اپنی نالیکیوں کو خواب کے ذریعے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، چونکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی فوراً فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ایک اور صحابی اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ آئے اور اللہ کے نبی کو پہچانتے نہیں تھے. اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. انہوں نے خود اس کو بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے تو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا، میں نے زندگی میں ایسا حلیہ نہیں دیکھا. میری نظر پڑتے ہی میرے دل نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، چونکہ ایسا خوبصورت حلیہ میں نے انسانوں میں کبھی کسی کا دیکھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، چہرہ انور میں صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے. بھائی کیا کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو. میں مختصر چیزیں بیان کرتا ہوں. اجمالاً یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا وہ تھوڑی سی گولائی لیے ہوئے تھا، نہ بالکل لمبا تھا نہ بالکل گول تھا، کچھ گولائی لیے ہوئے تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے نہیں،
حضور کی جو رنگت تھی، حضرت انس فرماتے ہیں نہ چونے کی طرح بالکل سفید اور نہ گندمی رنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جو رنگت تھی وہ سفید اور گندمی رنگ کے درمیان تھی، اور دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے انوارات میرے اوپر پڑ رہے ہیں، جیسے انوارات میرے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں مبارک تھی، حضور علیہ السلام کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بالکل سیاہ تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں کیا تھی؟ بالکل سیاہ، اور آنکھوں مبارک کے اندر یہ جو سفیدی ہے اس میں سرخ سرخ ڈورے نظر آیا کرتے تھے، موٹی بڑی آنکھیں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں اکثر سرما نہ ڈالا ہوتا، دیکھنے والا پھر بھی یوں سمجھتا جیسے سرما ڈال رکھا ہے۔ یہ معجزہ تھا کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے سرما ڈالا نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی پلکیں جو تھیں وہ لمبی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو مبارک تھیں یہ باریک تھے اور کچھ لمبے تھے، اور یہاں بالکل واضح فاصلہ تھا۔ یہ جو بال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال مبارک نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے یہ بال مبارک بالکل نہیں تھے، اور یہاں ایک رگ تھی اس طرح، تھوڑی یہ جو دماغ سے رگ آ رہی ہے نا، رگ تھی۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو وہ رگ مبارک بالکل پھڑکتی، اٹھ جاتی، ابھر جاتی۔ اس رگ کو دیکھ کر صحابہ اکرام سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ وہ غصے میں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے چہرہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی۔ بھائی وہ کیا تھی؟ ہاں، خوب گھنی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی جو داڑھی تھی وہ بہت زیادہ سیاہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھائی دنیا سے کتنے سال کی عمر میں تشریف لے گئے ہیں؟ 63 سال کی عمر میں۔ 63 سال کی عمر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 بال سفید تھے۔ بھائی کتنے بال سفید تھے؟ صحابہ اکرام نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، بلکہ ایک صحابی نے یہ بھی روایت میں تفصیل بیان کر دی کہ اس کن پٹی پر کتنے سفید تھے، اس پر کتنے سفید تھے، اور داڑھی مبارک میں کتنے سفید تھے، اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی، اور آپ علیہ السلام جو بال ترتیب سے ہٹے ہوئے ہوتے ان کو کاٹ لیا کرتے تھے، اور داڑھی آپ کی بڑی تھی اور گھنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مونچھیں تھیں، آپ علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ قصر الشارب، شارب کا معنی ہوتا ہے پینے والی، پانی پیتے ہوئے جو مونچھیں پانی میں لگیں، اللہ کے نبی کو وہ بالکل پسند نہیں تھی، فرمایا ان کو کاٹو۔ اللہ کے نبی مونچھوں کو چھوٹا کرتے، اللہ کے نبی کو مونچھوں کو کیا کرتے؟ چھوٹا کرتے۔ حکم یہ تھا کہ یہ پانی میں نہ لگیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ چونکہ اللہ کے نبی سادہ مزاج تھے کہ اللہ کے نبی نے یہاں مسواک رکھ کے اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا تاکہ وہ پانی میں نہ لگے، تاکہ وہ کہاں نہ لگے؟ پانی میں نہ لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار مبارک تھے وہ بھرے ہوئے تھے۔ بھائی آپ کے رخسار مبارک کس طرح تھے؟ وہ بھرے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اگر کوئی سرسری دور سے دیکھتا اس کو یوں لگتا ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ جب قریب آتا تو اس کو معمولی سی اعتدال کے ساتھ ناک اٹھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ناک ہے نا، یہ آگے سے تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، اٹھی ہوئی ناک تھی، اور اس پر چمک اس طرح ہوتی تھی کہ بعض دفعہ یوں لگتا تھا جیسے نور کی ایک شعاع نکل رہی ہے۔ نور کی کیا نکل رہی ہے؟ ہاں، شعاع نکل رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے جو دندان مبارک تھے وہ بڑے بڑے چوڑے دانت نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے وہ کچھ باریکی لیے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے دانتوں میں معمولی فاصلہ تھا۔ یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں
ان میں فاصلہ کچھ زیادہ تھا، ان میں فاصلہ بھائی کیا تھا، کچھ زیادہ تھا ان میں۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو اندھیرے میں بھی آپ علیہ السلام کے دندان مبارک یوں چمکا کرتے تھے، آپ کے دندان مبارک یوں چمکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، ان کے درمیان میں تھے بھائی، کیا تھے، ان کے درمیان میں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بڑے بال رکھنا پسند تھا، جس کو آج کل ہمارے یہاں دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے اکثر جو بال مبارک تھے وہ یہ جو کانوں کی لو ہے اس کے برابر ہوا کرتے تھے، وہ کس کے برابر ہوا کرتے تھے، کانوں کی لو۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ ان کندھوں سے ٹچ ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو ٹنڈ کروائی ہے وہ صرف حج اور عمرے کے موقع پر کروائی ہے۔ ہم نے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا، میں حجام کے پاس بیٹھا تھا، کیا لگا جی یہ اسلامی کٹ ہے، کیا ہے، اسلامی کٹ ہے، ٹنڈ کا نام کیا رکھ دیا ہے، اسلامی کٹ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے علاوہ ٹنڈ نہیں کروائی۔ آپ کے بال کبھی کبھار یہاں ٹچ ہوتے، زیادہ یہاں کانوں کی لو تک رہتے، اور آپ علیہ السلام کے بال بالکل سیاہ تھے۔ آپ علیہ السلام شروع میں مانگ نہیں نکالا کرتے اور بعد میں مانگ نکال لیا کرتے تھے درمیان میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی یہ جو مانگ ہے یہ بہت چمکا کرتی تھی، اور آپ کی بال اس طرح تھے کہ بڑی آسانی سے یوں مانگ نکل سکتی تھی، بڑی آسانی سے مانگ نکل سکتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا، آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا، آپ نہ بڑے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے۔ بھئی آپ کا قد کیسا تھا؟ لیکن قد کا ایک معجزہ تھا، اس کو ایک نہیں دو نہیں 7-8 صحابہ بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی تھے۔ ہم جب اللہ کے نبی کو اکیلا دیکھتے نا تو ہم کہتے کہ حضور کا قد درمیانہ، ہم کیا کہتے، حضور کا قد کیا ہے، لیکن جب بہت سارے لوگوں میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی سب سے اونچے نظر آتے، اکیلے کھڑے ہوتے میانہ قد، اور جب لوگوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے، حالانکہ حضرت حمزہ حضرت عباس وغیرہ بڑے قد کے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھی جب کھڑے ہوتے کیا لگتے، نمایاں۔ علماء نے، حافظ ابن حجر نے اس کی حکمت لکھی ہے، چونکہ کمالات اور خوبیوں میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ظاہر میں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا، اکیلے کھڑا ہوتے درمیانہ قد ہوتا، اور جب بہت ساری جماعت میں کھڑے ہوتے تو کیا سب سے اونچا قد ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو یہ جوڑ تھے، ہڈیاں تھیں، یہ چوڑی تھی۔ جو بنو ہاشم ہے نا، ان سب کے جو جوڑ ہیں نا یہ بڑے قد کاٹ کے تھے۔ بنو ہاشم بھائی سب کیا تھے، بڑے قد کاٹ کے تھے، بڑی بڑی شیروں جیسی جوانیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جوڑ جو تھے وہ کھلی ہڈی کے تھے، چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے نہیں تھے، آپ کے جوڑ مبارک بہت کھلے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا کہ آپ کا جو دہن تھا، منہ مبارک تھا، وہ کچھ کشادہ تھا، جب مسکراتے تو دانت اچھی طرح نظر آتے۔ گفتگو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ گم سم نہیں بولا کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں لفظ سمجھ نہ آئے۔ اللہ کے نبی جب گفتگو فرماتے تو ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح سمجھ آتا، ایک ایک لفظ موتیوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ منہ میں ہی لفظ کو گھما دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بولتے اور موتیوں کی طرح بولتے، اور جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ دہرا دیتے۔ اس لیے صحابی فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں جب کوئی اٹھ کر جاتا تو ہر بندے کو اللہ کے نبی کی باتیں یاد ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو کن پٹیوں سے
اور آپ علیہ السلام کو یوں چہرے سے یوں دیکھنا پسند نہیں تھا، چونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ، مثلا یوں ہے، اگر ادھر متوجہ ہونا ہے تو اللہ کے نبی یوں نہیں کرتے تھے اور بیٹھے بیٹھے یوں بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا۔ اگر ادھر سے کسی نے حضور کو خطاب کیا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں متوجہ، پورا جسم اس کی طرف کیا کرتے تھے؟ متوجہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ کن پٹیوں سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بال نہیں تھے۔ یہ جو زیر ناف کے بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، یہ طبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمتیں، یہ جسم کی گندگیوں کو کھینچتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جسم کی گندگیوں کو کھینچتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر زائد بال نہیں تھے، صرف آپ علیہ السلام کے بالوں پر، جسم پر یہاں صرف ایک باریک سی دھاری آتی تھی بالوں کی، جو ناف تک تھی۔ بھائی جو کہاں تک تھی؟ ناف تک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ گوشت سے پر تھیں، مضبوط ہتھیلی تھی، اور آپ کے پاؤں بھی مضبوط اس کے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں بھی ایک معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام جب چلتے تو آپ علیہ السلام کو زمین پہ پاؤں گھسیٹنا پسند نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا نا بعض لوگ چلتے ہیں، آپ کو یہ پسند نہیں تھا، آپ پاؤں اٹھا کر چلتے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں اٹھانے سے اندازہ ہوتا تھا قوت کا، کہ جیسے تم پہاڑوں سے اترتے ہو نا، اللہ کے نبی یوں چلتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کے دیکھا ہے، آپ کے چلنے میں یہ معجزہ تھا۔ صحابی فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین سکڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی یہاں سے وہاں ہمیں اتنی دیر لگتی، اللہ کے نبی منٹوں میں یوں پہنچ جاتے تھے، اللہ کے نبی منٹوں میں یوں پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ چل کے دیکھا ہے، پورے مدینہ میں کوئی شخص پیدل چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا تھا، حضور کی برابری۔ فرمایا کہ ہمیں جب حضور کے ساتھ چلنا ہوتا نا تو ہمیں تکلف کر کے تیز تیز، اور ہم دیکھتے اللہ کے نبی آسانی سے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یوں لگتا کہ جب اللہ کے نبی کہیں جا رہے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے زمین کیا ہو گئی ہے؟ سکڑ گئی ہے۔ اور یہ بھی صحیح روایات میں ہے، اس زمانے میں واش روم وغیرہ نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لشکر سے واپس آ رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات تھے زمین ان کو نگل جاتی تھی، زمین ان کو کیا کرتی تھی؟ نگل جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے بارے میں صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لعاب مبارک میں ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے لعاب مبارک میں کیا آیا کرتی تھی؟ خاص قسم کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رستے میں کھیل رہے تھے، میں بھی 6 سال کا بچہ تھا، کئی بچے، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی شفقت سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا مجھے یہ سنت بہت پیاری لگتی ہے، اب یہ عمل کرنے والے کم لوگ رہ گئے ہیں، اس پر بھائی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی چھوٹوں کے سر پر کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پھیرا۔ فرمایا کہ ہمارے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، اور ہم بچے تھے، ہمیں چہروں سے بھی یوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے چہروں کو یوں کیا تو میں نے 2 باتیں محسوس کی۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک تھی جو میں نے کہیں اور محسوس نہیں کی۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایسی خوشبو آئی کہ میں نے زندگی میں اس خوشبو کو دوبارہ کبھی محسوس ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے ویسے ہی خوشبو نکلتی رہتی تھی، ویسے ہی کیا نکلتی رہتی تھی؟ خوشبو نکلتی رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر، وہ پرانا زمانہ تھا، پانی نہیں تھا، جو ایسی کوئی چیز آپ کے جسم پر پیدا ہی چڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ اعتدال کے ساتھ کچھ بڑا تھا، اعتدال کے ساتھ۔ ایک ہوتا نا وہ بے تک کا بڑا سر، وہ نہیں، یہ سرداری کی علامت تھی۔ اعتدال کے ساتھ سر مبارک بھائی کیا تھا؟ بڑا تھا۔ اور آپ علیہ السلام جو ہے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो शाने थे, ये पीछे वाले, इसको भाई क्या कहते हैं, पीछे से शाने, आपके ये पीछे वाले जो शाने हैं ना, इनमें फासला रूटीन से ज़्यादा था। भाई फासला क्या था? सहाबा इकराम फरमाते हैं हमने किसी के शानों में इतना फासला नहीं देखा जितना फासला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों में था। और इसीलिए आपका जो सीना था वो बहुत चौड़ा था। आपका सीना क्या था? बहुत चौड़ा था। सहाबा इकराम फरमाते हैं उस ज़माने के एतबार से भी हम आप अलैहिस्सलाम के शानों का फासला हमने किसी का इतना नहीं देखा। आपका सीना भी चौड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेट मुबारक था वो आप अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सीना और पेट दोनों बिल्कुल बराबर थे। दोनों क्या थे? बिल्कुल बराबर थे। और आप अलैहिस्सलाम के ये जो शाना था, यहाँ मोहरे नबूवत थी। कई मरतबा मैंने भी बहुत तज़किरा किया है, मुख्तसर सा अर्ज़ कर दूँ। हाफ़िज़ इब्न हजर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर जो मोहरे नबूवत थी वो पैदाशी थी। भाई वो क्या थी? पैदाशी थी। ये जो बायां कंधा है ना, ये जो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मोढे दी हड्डी, ये जो मोढे की हड्डी है ना, इसके सामने यहाँ था। सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ़ ताबीरें इख्तियार की हैं। बहुत सारे सहाबा इकराम ने इसकी ज़ियारत की, देखा वो कबूतर का जो अंडा है उसके बराबर मांस था, वो उभरा हुआ था और उसके ऊपर कुछ बाल थे। कुछ लिखा हुआ था या नहीं, दो रिवायतें हैं। जो ज़्यादा सिक्का रिवायतें हैं उनमें ये था कि अगर हम गौर से देखते ना तो लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखा हुआ क्या था? एक रिवायत वो सनद के एतबार से इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी सहाबी ये कहते हैं कि मुझे यूँ लगा कि उस पर ये लिखा हुआ था अरबी का वो कलिमा जिसका माना ये बनता था आप जहाँ भी जाएं अल्लाह की मदद आपके साथ है। आप जहाँ भी जाएं अल्लाह की मदद क्या है? और ये पैदाइशी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर। और जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमा गए तो सहाबा इकराम को वक्ती तौर पे यूँ लगा कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आसमानों पर हैं, शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जो बड़ी बहन हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की, वो फरमाती हैं कि जब मुझे लोगों ने ये कहा तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर वो मोहरे नबूवत देखी कि आया वो बाकी है या नहीं, तो हमने देखा कि वो मोहरे नबूवत ख़त्म हो गई है। वो मोहरे नबूवत क्या हो गई है? हम समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उमूमी जो जिस्म अतहर की जो कैफियत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो सहाबा, हज़रत आयशा की रिवायत भी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने की हालत में आपके जिस्म से पसीना ज़्यादा निकला करता था। और ये सेहत की अलामत है। ये क्या है? सेहत की अलामत है, पसीना ज़्यादा निकला करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो आप अलैहिस्सलाम की नींद में कभी भी खराटे नहीं थे। हाँ, सांस की क़ुव्वत की आवाज़ थी। क्या थी? सांस की क़ुव्वत की आवाज़ अक्सर निकला करती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन ज़मीन पर बैठना पसंद करते। भाई उमूमन कहाँ बैठते? बाज़ सहाबा ने हजूर से इजाज़त मांगी आपके लिए तख्ता बना दें, आपने फरमाया ना, मुझे ज़मीन पर बैठना ही पसंद है। आप अलैहिस्सलाम ज़मीन ही पर बैठा करते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपने हाथ से यूँ टेक लगा लिया करते। कभी कभार क्या कर लिया करते? अपने हाथ से टेक लगा लिया करते। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने ये सलाहियत रखी थी, आप अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे होते, अगर पीछे कोई ऊंच नीच होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता। ये हुजूर का मोजज़ा है। और एक मरतबा फरमाया भी कि तुम जो कुछ कर रहे होते हो मुझे नज़र आ रहा होता है, मुझे नज़र आ रहा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास में उमूमन 2 चादरें ही हुजूर को पसंद थी।
ایک چادر نیچے پہن لیتے تھے اور ایک چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی اچھی طرح، آپ علیہ السلام لکڑی کی کنگھی استعمال فرماتے اور اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اکثر کیا کیا کرتے تھے، لیکن وہ لکڑی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ عمومی مزاج تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو آپ کا لعاب مبارک میں بھائی کیا تھی، خوشبو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسواک بہت فرماتے تھے، اس کے باوجود بھی مسواک بہت فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو چال ڈھال میں تکبرانہ ادا بالکل پسند نہیں تھی۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نہ عورتوں کی طرح چلتے تھے اور نہ متکبروں کی طرح چلتے۔ آپ علیہ السلام عاجزی اور انکساری سے چلا کرتے تھے۔ کس طرح چلا کرتے تھے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ معجزہ تھا، عموماً ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ موجود ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب تک پہنچ جاتی۔ آپ کی آواز بھائی کیا، جس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے صرف ایک بندہ تھا حضور کی بات کو آگے پہنچانے والا، لیکن بھائی لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ، سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کیا تھی، آواز۔ اور آپ علیہ السلام کی بغلیں اس طرح، بغلیں مبارک اس طرح چمکا کرتی تھی۔ ایک نے 3 صحابہ نے اس بات کو ذکر کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، آپ نے جب یوں ہاتھ کیا نا تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا ذوالحلیفہ سے، توجہ میری طرف کرنا، ہم نے آپ کی بغلوں کو دیکھا کہ وہ موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ بھائی وہ کس کی طرح چمک رہی ہیں؟ موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ دوسرے صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو سجدہ کرتے دیکھا، یوں ہم نے سجدے میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جو بغلیں مبارک ہیں یہ سفید موتی کی طرح چمک رہی ہیں۔ یہ کس کی طرح چمک رہی ہیں؟ سفید موتی کی طرح چمک رہی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم میں جو طاقت تھی وہ عام مردوں کی طرح نہیں تھی۔ عام مردوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بہت زیادہ تھی۔ صحابہ نے اپنے اپنے اندازے لگائے، بعض نے کہا 2 بندوں کے برابر تھی، بعض نے کہا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طاقت تھی وہ 30 بندوں کے برابر تھی۔ وہ کتنی طاقت تھی؟ 30 بندوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس لیے حضور علیہ السلام کو بخار بھی بہت، یہ اللہ کی حکمت ہے، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ مجھے کتنے بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے؟ 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں وزن بھی زیادہ تھا، وزن بھی کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ اور آپ علیہ السلام جب کھانا کھاتے، آپ علیہ السلام کو اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں تھا، دوسروں کو کھانوں میں شریک کر لیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کا یہ عجیب معجزہ دیکھا۔ بعض مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں کھانا کھانے لگے ہیں تو کھانا آیا 7-8 بندوں کا، اچانک مہمان آگے، اللہ کے نبی سب کو شریک کر لیتے۔ لیکن یہ عجیب بات تھی، 10 بندوں کا کھانا آیا، حضور کے ساتھ کھانے میں جتنے شریک ہوتے سب کا پیٹ بھر جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ سب کا پیٹ۔ اور بھائی وہ روایت تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ابو طالب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی کفالت میں چلے گئے؟ چچا محترم جناب ابو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے والد گرامی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو طالب جو تھے آخری زمانے میں ان کی کچھ مالی حالت کیا ہو گئی تھی؟ کمزور تھی، اہل و عیال بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ظاہر ہے ہمارے گھر ہی رہتے تھے، عموماً ایسا ہوتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے، تھوڑا کھانا بھی سارے گھر کے لیے کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا۔ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا میں تشریف نہ لاتے تو بھائی اس دن کیا ہوتا؟ کھانا سب کے لیے کافی نہ ہوتا۔ اصل میرا مقصد ہے جہاں سے میں بھائی کو سمجھ آئی ہے میری بات؟ بھائی آپ گرمی زیادہ ہے یا نیند آ رہی ہے یا مضمون آپ کے کام کا نہیں ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کرنا کیا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر تھا
وہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کی ایک ایک چیز جو تھی وہ معجزانہ تھی۔ جتنی باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی نقل ہم کر سکتے ہیں، اور ان میں زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کی ہم نقل اتار نہیں سکتے۔ اور جب یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کے جو مضامین ہیں، یہ آج کے جو جمعے کی کچھ گزارشات ہیں، یہ اس کی تمہید ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعوں میں صحیح۔